الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ پاکستان کے سرکردہ سیاسی و مذہبی قائد مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اتوار کی شام حیدرآباد میں ہزاروں لوگوں کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج ایران کی باری ہے، کل سعودی عرب یا پاکستان کی باری آئے گی۔ ہم صرف مذمت نہیں کر رہے بلکہ اسرائیل کے خلاف ایران کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا اعلان بھی کرتے ہیں۔ ان حالات میں محب وطن تجزیہ نگاروں کی یہ تشویش بالکل بجا ہے کہ اگلا ہدف پاکستان بھی بن سکتا ہے۔ جو کچھ روس کے ساتھ کیا گیا اور جو کچھ ایران کے ساتھ ہو رہا ہے، اس میں پاکستان کے لیے ایک انتباہ ہے۔ طریقہ کار ایک ہی تھا اور ہے۔ جس طرح روسی جنرل ماسکو کے اندر قتل کیے گئے، جس طرح ایرانی ایٹمی سائنسدان جنرل گھروں میں قتل کیے گئے، اس بات کی علامت ہے نیٹو ممالک یا اسرائیل سارے اندر سے ایک ہی ہیں۔ روس میں ڈرون اسمگل کیے گئے اور پھر ان ڈرونز نے ایک دن اڑان بھری۔ روس کے جدید ترین لڑاکا جیٹ طیارے ہینگروں میں کھڑے تباہ کر دیے گئے۔ ماسکو میں ایجنٹ تجارتی کمپنیوں کے آڑ میں بھیجے گئے، گھر اور عمارات حاصل کی گئیں اور پھر روسی جنرل گھر سے دفتر جانے کے لیے نکلا، سڑک پر قتل کر دیا گیا۔ ایران میں تجارتی کمپنیوں کی آڑ میں ڈرون اسمگل کیے گئے، دفاتر اور گھر کرائے پر حاصل کیے گئے۔ عین اسرائیلی حملہ کے دوران ڈرون کے ذریعے ڈرونی حملہ بھی کیا گیا۔ حساس عمارات، ایٹمی سائنسدان، فوجی جنرل، سب کچھ نشانہ بنایا گیا۔ پاکستان میں کام کرنے والی ملٹی نیشنل کمپنی کے تمام آڈٹ اور ان کے گوداموں کی گہری جانچ کی ضرورت آن پہنچی ہے۔ فوڈ چینز کی درآمدات کی آڑ میں کیا کچھ آ رہا ہے، امریکی مغربی NGOز یہاں کیا کرتی پھرتی ہیں، اسے سنجیدگی سے چیک نہ کیا گیا تو یہ نہ ہو کہ ایران اور روس کی طرح پاکستان کے مختلف شہروں میں بھی کسی دن اچانک ڈرون اڑے اور خاکم بدان حساس تنصیبات کو نشانہ نہ بنا ڈالے۔ اعلیٰ افسران اپنے گھروں اور دفاتر میں ڈرون حملوں کا نشانہ بن جائیں گے، جس طرح ایران کے فوجی کمانڈر ہر دوسرے روز نشانہ بن رہے ہیں۔ جو نفرت امیز مہم فوج کے خلاف شروع کی گئی، ایک بہت بڑے کریک ڈاؤن کی ضرورت ہے تاکہ پاکستان میں ایران جیسا کوئی جاسوسی نیٹ ورک نہ بن سکے، اور اگر بن گیا ہے تو اسے ختم کیا جا سکے۔ ایران اور روس کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں اور یہاں غدار نہ پنپنے دیں۔ فوج دشمن مہم چلانے والے صحافیوں کے روپ میں بھی ہیں، سوشل میڈیا کی شکل میں بھی ہیں۔ جاسوسی نیٹ ورک بھی انہی میں سے بنایا جاتا ہے، جس طرح ایران میں خمینی رجیم حکومت سے نفرت کرنے والوں کی مدد سے بنایا گیا۔ عالمی طاقتیں اپنی طاقت برقرار رکھنے کے لیے دنیا کو تیسری عالمی جنگ میں دھکیلنے کی سازشوں میں مصروف ہیں۔ آج ایران اور روس کچھ دشمنوں کی مکروہ سازشوں کا سامنا ہے، کل پاکستان ہدف ہوگا۔ پاکستان کو مستقل کے چیلنج سے نپٹنے کے لیے آستینوں میں موجود سانپوں کا سر کچلنا ہوگا اور پوری طاقت بے رحمی کے ساتھ کچلنا ہوگا۔ اپنی طاقت کو محفوظ نہ رکھا، اندرونی سازشوں کو نہ کچلا تو وہی کچھ ہوگا جو غزہ میں ہوا، جو ایران میں ہو رہا ہے۔ خدا پاکستان کو بدترین غلیظ ترین دشمنوں کی ذلت امیز سازشوں سے محفوظ رکھے۔ یہ لوگ اس قدر بےحس اور گھٹیا ہیں کہ غزہ کے ہزاروں معصوم بچوں کی کٹی پھٹی لاشیں دیکھ کر بھی صہیونیت کی حمایت کرتے رہے۔ پیر مدثر شاہ، فواد چودھری وغیرہ اسرائیل کے تازہ ترین دورے کرنے والے شیطانوں اور پاک سرزمین پر رہ کر اسرائیل تسلیم کرو کی مہم چلانے والے بدترین پاکستانیوں کو اب لوہے کی لگامیں چلانے کا وقت آ چکا ہے۔ ایران کے ساتھ اختلاف اتفاق کا معاملہ الگ، پالیسیوں سے اختلاف الگ، پاکستان میں مداخلت پر اعتراض، پراکسیز پر تنقید یکسر مختلف، لیکن جب اسرائیل جیسا بدمعاش حملہ آور ہو تو پھر یہ بھی میری ہی جنگ ہے۔ جب نیتن یاہو للکارے یا ٹرمپ آنکھیں دکھائے تو میں ایران ہوں۔ کل بھارت اس غلط فہمی میں پاکستان پر حملہ آور ہوا تھا کہ یہاں کا فتنہ انتشار ان کا راستہ ہموار کرے گا، لیکن وہ فتنہ چاہ کر بھی کچھ نہ کر سکا۔ بھارت اور اس کے ایجنٹ دونوں ہی رسوا ہوئے۔
آج بھارت کا سرپرست بلکہ ماں جایا بھی یہی سوچ کر ایران پر پل پڑا کہ امت منقسم ہے، لیکن شہباز شریف سے محمد بن سلمان تک، احمد شریف جولانی سے لے کر اردوان تک، سب نے ایران کے ساتھ اپنے اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے جس طرح سے بنیاد و مرسوس ہونے کا ثبوت دیا ہے، یہ منظر یہود و انود ان کی ذریت کی موت ہے۔ یہ جنگ یہاں رکے گی نہیں، پھیلے گی۔ وقتی طور پر اگر امن کا وقفہ آ بھی گیا تو بہت مختصر ہوگا۔ یہ اللہ کے ماننے والوں، اللہ کے باغیوں کے درمیان وہ آخری معرکہ ہو سکتا ہے جس کی بشارتیں اللہ کے نبی آقا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے رکھی ہیں۔ لیکن اطمینان یہ ہے کہ اسرائیل کی اوچھی حرکت نے امت کے تن مردہ میں جان ڈال دی ہے۔ وہ جو کل تک سود و زیاں کا حساب جوڑتے، امریکہ کی خوشنودی کی خاطر یہودی کو قبول کرنے کے راستے تلاش کر رہے تھے، انہیں بھی سمجھ آتی دکھائی دے رہی ہے۔ یقیناً دنیا بدل رہی ہے، واضح طور پر دو بلاکس میں تقسیم ہو چکی ہے۔ وقت کے ساتھ یہ تقسیم بڑھے گی، تصادم کے امکانات بھی بڑھیں گے۔ یہ جنگ اپنے فیصلہ کل موڑ کی جانب بڑھتی ہے یا امن کی کسی مختصر وقفے کی طرف رخ کرتی ہے۔ اس میں امت کے لیے صرف مواقع ہی نہیں، سبق بھی ہیں۔ اول یہ کہ یہود و نود، ان کے اتحادی کسی قیمت پر کسی مسلمان ملک کے حامی ہمدرد نہیں ہو سکتے۔ بھارت نے چابہار سمیت ایران کے ساتھ بے شمار معاہدوں قربتوں کے باوجود دو ٹوک الفاظ میں اسرائیل کا ساتھ دے کر ثبوت مہیا کر دیا کہ آسین کے انصافوں کو جتنا بھی دودھ پلا لیں یہ ڈسنے سے باز نہیں آئیں گے۔ لازم ہے کہ مسلم ممالک اپنے فیصلوں اور معاہدوں میں ایران بھارت کے تعلقات اور انجام کو نہ بھولیں، خصوصاً عرب دوست جو دل و جان سے بھارت پر فریفت ہیں اور مال و دولت لٹاتے چلے جا رہے ہیں۔ ان کے لیے سبق ہے کہ خدا نہ خاصا وقت پڑا جو کہ اب زیادہ دور نہیں رہا تو یہی بھارت ان کا سب سے بڑا دشمن ہوگا۔ ان کے معاشرے میں پھیلے یہ بھارتی شہری دشمن کے سب سے بڑے جاسوس ثابت ہوں گے۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ اختلافات جتنے بھی ہو جائیں، نفرتیں جتنی بھی بڑھ جائیں، یقیناً ایران اور احمد شریف سے زیادہ نہیں ہو سکتی، لیکن جب وقت پڑتا ہے تو اپنے ہی کام آتے ہیں۔ زخموں کو بھول کر، نفرتوں کو نظر انداز کر کے لازم ہے کہ مستقبل کی خارجہ پالیسی میں دھیان رکھا جائے کہ باہمی اختلافات اس حد تک نہ چلا جائے کہ کل اکٹھے بیٹھتے ہوئے نظریں جھکانا پڑیں۔ سب سے بڑھ کر، سب سے اہم یہ کہ دولت کے انبار ضرور لگائیں، عیاشیاں بھی کریں، لیکن نہ بھولیں کہ ہے جرم ضعیفی کی ساہ برگے مفاجات۔ دنیا طاقت کی ہے، کمزور کو کچل دیا جاتا ہے۔ کمزور اگر مسلمان ملک ہو تو پھر غلامی اس کا مقدر ہے۔ المیہ یہ ہے کہ پاکستان، ترکی، کسی حد تک ایران اپنے دفاع کی صلاحیت رکھتے ہیں، باقی امت کہاں کھڑی ہے؟ یہ کوئی رات کی بات نہیں۔ قطر، بحرین، سعودی عرب اور عراق میں امریکی افواج کے اڈے حقیقت بتانے کو کافی ہیں۔ ایران کے خلاف اسرائیلی جارحیت اور امریکہ، برطانیہ اور فرانس کی اندھی حمایت کے بعد سوال یہ ہے کہ ان ممالک اگر اسرائیل سے کوئی تنازع ہوا جو کہ زیادہ دور نہیں تو کیا یہی امریکی اڈے ان کے دفاع کو نہیں روندیں گے؟ وقت کے قاضی کا یہ اٹل فیصلہ اب مان لینا چاہیے کہ آپس کی لڑائیوں میں یقیناً امریکی آپ کے ساتھ ہوں گے، کیونکہ دونوں جانب گرنے والی لاشیں ان کے دشمن مسلمانوں کی ہوں گی، بصورت دیگر نہیں۔ وقت آ گیا ہے کہ دولت کے انبار رکھنے والے سوچیں، سمجھیں اور اس جنگ کا سب سے قیمتی سبق ازبر کر لیں کہ دفاع اولین ضرورت ہے، مانگے تانگے کا نہیں۔ اپنا با اختیار دفاع جیسا پاکستان کا ہے یا کم از کم ایران کا۔ لازم ہے کہ سبق سیکھا جائے اور IC نام کے مردہ گھوڑے کو چابک رسید کر کے اٹھایا جائے، چڑیوں کے جھنڈ کو عقابوں کا جھنڈ بنایا جائے۔ عالم اسلام نیٹو کی طرز پر مشترکہ دفاع کا معاہدہ کرے، بنیاد و مرسوس کی بنا رکھی جائے۔ پاکستان اور ترکی کی ٹیکنالوجی، عربوں کا پیسہ، پاکستانی اور افغانیوں کا جذبہ اور افریقی مسلمانوں کی افرادی قوت مل کر متحد ہو کر اٹھیں گے تو دنیا میں کوئی تمہاری ہوا کو بھی نہیں دیکھ سکے گا۔ روس اور چین قدرتی اتحادی کے طور پر دستیاب ہوں گے تو دنیا کی طاقت اور دنیا کے فیصلے امریکہ کے محتاج نہیں رہیں گے۔ اسرائیل اور ایران کی اس جنگ نے کتاب ہدایت کا وہ بھولا ہوا سبق بھی پھر سے یاد کروا دیا ہے کہ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، یعنی یہ کافر آپس میں خواہ جتنی بھی دشمنی رکھتے ہوں تمہارے خلاف سب کے سب ایک دوسرے کے مددگار حمایتی ہیں۔ یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ حملہ ایران پر ہوا ہے، جنگ اسرائیل سے ہے، لیکن یہود انود کا گٹھ جوڑ پاکستان کو بھی لپیٹنے کے چکر میں ہے۔ حکومت ہی نہیں، میڈیا اور سوشل میڈیا کو بیدار رہنے کی ضرورت ہے۔ ہر اڑتی چڑیا کے پیچھے بھاگنا اور بغیر خوشنما الفاظ کو بلا تصدیق آگے پھیلانا تباہ کن بھی ہو سکتا ہے۔ سب سے بڑی مثال ایک روز قبل سوشل میڈیا پر آنے اور چھا جانے والی خبر یہ ہے جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ ایران نے کہا ہے کہ پاکستان اسرائیل پر ایٹمی حملہ کرنے کی یقین دہانی کروائی ہے۔ AI سے تیار کردہ یہ جعلی ویڈیو ایک ایسے اکاؤنٹ سے جاری کی گئی جو بھارتی راہ آپریٹ کر رہی ہے۔ اس جیل سازی کو واحد مقصد پاکستان کو ایک ایسے تنازع میں گھسیٹنے کی کوشش ہے جہاں اس نے واضح تصویراتی احتیاط برت رکھی ہے۔
یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ جنگ ٹھنڈے دماغ اور چوکس آواز کا کھیل ہے، جذباتیت اور نعرے بازی کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ دوسری یہ کہ قومی سطح پر کھلنڈرے، لاؤبالی اور نعرے بازی کے مزاج سے نکل کر ذمہ دار ریاست کے ذمہ دار شہری بننے کی ضرورت ہے، یا جو ارباب بست کشاد خارجہ امور کی گتھیاں سلجھانے کی ذمہ داریوں پر فائز ہیں، وہ کسی بھی دوسرے سے زیادہ ملکی مفادات کو سمجھتے بھی ہیں اور کسی بھی خطرے سے نمٹنے کا ہنر بھی جانتے ہیں، بلکہ اپنی مہارتوں کا لوہا کئی بار منوا بھی چکے ہیں۔ دشمن کی سازش واضح ہے، وہ ہمیں تقسیم کرنا چاہتے ہیں، مسلکوں، قوموں، رنگوں، زبانوں کے نام پر، اندرون ملک اور عالمی سطح پر بھی، لیکن ہمیں متحد ہونا ہے، جیسے بدر میں تھے، جیسے یرموک میں تھے، جیسے ایوبی کے لشکر میں تھے۔ اب کوئی حجازی، کوئی عراقی، کوئی پاکستانی یا کوئی افغانی نہیں، اب صرف ایک پہچان ہے، وہ ہے مسلمان۔ امت کے جھنڈے تلے متحد ہوں گے تو فتح یاب ہوں گے، کامران ٹھہریں گے، ورنہ دشمن کے قدموں تلے روندے جائیں گے اور خاک ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں جنگوں میں تانے نہیں دیے جاتے، لیکن ایک بات صرف ایک جملہ ایرانی بھائیوں سے بھی کہنا ضروری ہے کہ یہ جنگ ختم ہو جائے گی، یہ مشکل گھڑی گزر جائے گی، تو ایک بار سوچنا ضرور، آگے بڑھنے، نئے دوست بنانے سے پہلے، نئی پالیسیوں کے فیصلے کرنے سے پہلے کہ ساتھ کون کھڑا تھا اور دشمن کے لشکر میں کون تھا جو آج ساتھ ہیں، وہی اپنے ہیں۔ مودی بھی اتنا ہی دشمن ہے جتنا کہ نیتن یاہو۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو بیدار ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔